پہلے پہل یہ بات تو کلیئر ہے، جس نے بھی جواز کا فتویٰ دیا اس نے عطیے کی بات کی، فروخت کی بات نہیں ہے۔ انسان وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اسے اختیار نہیں، البتہ اس کے ورثاء چاہیں وہ اس کے اعضاء ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے جسم اپنے اعضاء کا منافع نفع تو رکھتا ہے، اختیار تو رکھتا ہے، لیکن اس پر وہ ملکیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہمارا آج کا موضوع بھی انسانیت سے ہے اور زندگی کی حفاظت اور شریعت کے ان اصولوں سے جڑا ہے جن کا تعلق ہے انسانی اعضاء کے عطیے سے۔ ایک ایسا موضوع جس پر ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جو گردے، جگر، دل اور کرینے کی خرابی کا شکار ہیں، لیکن عطیہ نہ ملنے کے باعث وہ مناسب علاج سے محروم رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی پیوندکاری کے لیے بھی کئی مریض بھارت جانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا بیان سامنے آیا، جس پر انہوں نے کہا کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے گردہ، جگر، خون، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اعضاء کا عطیہ دینا شریعت کے مطابق جائز ہے، بشرط یہ کہ اہل خانہ اس کی اجازت دے دیں۔ اس حساس مگر اہم موضوع اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے معروف مذہبی اسکالر مفتی بہرام شاہد صاحب کو۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شریعت میں انسانی جان کو بچانے کے لیے اعضاء کو عطیہ کرنے کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ کیا زندہ انسان کی طرف سے گردہ یا جگر کا عطیہ دینا شریعت کے مطابق بالکل جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ یقیناً ایک بہت زیادہ حساس موضوع پہ آپ نے انوائٹ کیا، اور جیسے مجھے دعوت نامہ موصول ہوا آپ کے پروگرام کا، ساتھ ہی وہ لنک آیا جس پہ یہ خبر نشر ہوئی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے۔ یہ خبر اسی لنک سے میں نے پڑھی، اور آپ کے سوال کی جانب آنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے، تحقیق ایسا میدان ہے کہ قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہوا، تحقیق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر دو آیتیں بڑی خاص ہیں اس حوالے سے۔ ایک جگہ پر تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر نہیں پتہ تو اہل علم سے سوال کرو، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نظریہ، میری تحقیق، میرا فتویٰ، میرا مسئلہ حرف آخر ہے، اس کے اوپر دروازہ کھلا ہوا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اجتہادی مسائل اور اختلافی مسائل ہیں، اور زیر بحث جو مسئلہ ہے انسانی اعضاء کا عطیہ دینے کے حوالے سے، یہ مسئلہ کو آج سے نہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، یہ ایک عرصے سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ جب سے سرجری کا آغاز ہوا، انسان نے اس میدان میں ترقی کی، تب سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ انسانی اعضاء ایک دوسرے کو ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر پہلے پہل یہ بات تو کلیئر ہے کہ جس نے بھی جواز کا فتویٰ دیا اس نے عطیے کی بات کی، فروخت کی بات نہیں ہے۔ صحیح، یہ بات تو ویری کلیئر ہے کہ بیچنے کے حوالے سے کسی کا بھی جواز کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو ایک عرصے سے دو آراء علماء کی اس میں رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سخت حرام ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مسئلہ سامنے آیا، جو موقف سامنے آیا، وہ بھی جواز کے حوالے سے آیا، لیکن صرف ایک ابھی موقف آیا ہے، اس کی تفصیلات، اس کی تحقیق، اس کے دلائل جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے۔ اور تمہید کے اندر ہی کچھ چیزیں جو اس خبر کے اندر سے میں نے پڑھی، جو میں نے پوائنٹس بنائے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اس خبر کے اندر آزاد دینے کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن اس سے متعلق کوئی مستند دلیل پیش نہیں کی گئی، اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ زندہ افراد کی طرف سے عطیہ بھی جائز ہے، کہ اگر زندہ شخص اپنا عضو کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس پر بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی، حالانکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر انکار زیادہ ہو وہاں دلائل بڑے مضبوط اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور اس فتوے کے اندر اسلامی قانون ہے ایک حرام سے علاج کرنے کے حوالے سے، کہ ایک چیز اگر ممنوع ہے اس کے علاوہ علاج کی صورتحال نہیں، شریعت نے ایک قانون، ایک ضابطہ، فقہاء نے ایک ضابطہ دیا، اس ضابطے کو بھی زیر بحث نہیں لایا گیا، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ صاحب میں آپ سے سوری ٹو انٹرپٹ یو جاننا چاہوں گی
تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالے گا. ایک یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اپنا گردہ جو ہے کسی کو عطیہ کرنا چاہتا ہوں, اور ایک انسان اپنی زندگی کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے, وصیت کرتا ہے کہ میری آنکھیں, میرا یہی دل جو جملہ ہے میں بھی یہی جملہ انہوں نے میرے آپ منہ سے عطیہ چھین کر لیا. دیں. میں بھی یہی جملہ کہنے لگا تھا. اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ انسان وصیت نہیں کر سکتا. جو اسلامی نظریاتی کونسل کی خبر میں نے پڑھی اس میں یہ لکھا تھا کہ انسان وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اسے اختیار نہیں, البتہ اس کے ورثاء چاہیں وہ اس کے اعضاء ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ بات کی گئی, لیکن اس کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ کس چیز کی بنا پر یہ بات کی گئی. جب انسان خود اپنی چیز وصیت وہ نہیں کر پا رہا تو اس کے ورثاء کس حق سے اس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ خود بھی اس نے نہیں وصیت کی, ورثاء بھی موجود نہیں ہے, لاوارث ہے, اور یہاں ذہنی طور پر مردہ افراد کے ان کے اعضاء کو عطیہ کرنے کا پھر کیا شرعی جواز ہے؟ اس کی اجازت کس طرح سے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, صرف دو باتیں اور عرض کر کے. اچھا, اس خبر کے اندر ایک بات کی گئی کہ ملک کے اندر دل عطیہ کرنے کا رواج نہیں, دل دینے کا رواج نہیں ہے. لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو بھئی اس ملک میں تو دل رکھنے کا بھی رواج نہیں ہے, تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ اس خبر کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر تشنگی باقی ہے, اور حسن ظن یہی ہے کہ اس پر تحقیق کی ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے اندر وہ تحقیق ہمارے سامنے آئے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اگر کوئی بندہ لاوارث ہے یا وارث, بات اس طرف آتے ہیں. فقہا نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا کہ انسان اپنے اعضاء کا اس کے اندر اسے منافع تو حاصل ہیں لیکن ملکیت حاصل نہیں. کوئی بھی چیز عطیہ کرنے کے لیے, ہبہ کرنے کے لیے دو شرطیں فقہ اسلامی کے اندر, اسلامک لا کے اندر دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز مال ہو. مال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ لے دے کے حاصل کیا جا سکتا ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی اس کے اندر ملکیت ہو. اب انسان اپنے جسم اپنے اعضاء کا منافع, نفع تو رکھتا ہے, اختیار تو رکھتا ہے, لیکن اس پر وہ ملکیت نہیں رکھتا. بے شمار روایتیں, قرآن کی آیتیں, عرصے سے, چونکہ یہ مسئلہ آج سے اختلافی نہیں ہے, ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. جس طرح سورہ روم کی آیت پڑھی جاتی ہے اس حوالے سے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں. اگرچہ اس کی مختلف تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اعضاء جو ڈونیٹ کرنے کا جواز کا فتویٰ دیتے وہ بھی یہیں سے استدلال کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں دینا وہ بھی یہیں سے استدلال کرتے ہیں. تحقیق کا میدان بڑا وسیع ہے. اور ایک چیز اور ہے, قواعد فقہی کا ایک قاعدہ ہے کہ ضرورت کے وقت حرام چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بقدر ضرورت. جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز ہو وہ بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص مر رہا ہے, اب مردار پڑا ہے, وہ کھائے گا تو بچ جائے گا, نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو فقہ کہتی ہے اتنا کھا لے جتنے سے مرنے سے بچ جائے, پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں. اب ایک اختلافی مسئلہ اور ایک عرصے سے اختلافی چلا آ رہا ہے, اس کے اندر یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اور اس خبر کے اندر میں نے ایک چیز اور پڑھی, وہ یہ تھا کہ اس کی ہمیں وہ کرنی چاہیے, آگاہی دینی چاہیے, اور ہمیں ان قبروں کی نشاندہی کرنی چاہیے جنہوں نے اپنے اعضاء عطیہ کیے. یہ ویسے ایک سرسری بات تو ٹھیک ہے, لیکن فقہ اسلامی میں اس بنا پر قبر کو ہائی لائٹ کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور دوسری چیز یہ ہے, گردہ ہے, کیوں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ گردے کا علاج صرف ٹرانسپلانٹ ہی ہے, دل کا علاج صرف ٹرانسپلانٹ ہی ہے, حالانکہ اسی دور کے اندر ہم رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ کئی ڈاکٹرز آئے جی, اور وہ اس فن کے ماہر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے گردے ختم ہو چکے ہیں اور خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے علاج کیا وہ ریورس ہو گئے. تو جب دوسرے طریقے سے علاج ممکن ہے تو ہم نے ٹرانسپلانٹ کی ہی بات کیوں کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ او کما قال, کہ ہر بیماری بعد میں آتی ہے, اللہ پاک اس کا علاج پہلے دیتا ہے. اب لوگوں کو اس تک رسائی حاصل ہوئی ہے یا نہیں حاصل ہوئی؟ ہم جہاں پر یہ دیکھیں نا, ایک چیز ہے بقدر ضرورت, اگر اس کو جائز مانے, جائز ہو, جو حضرات ان علماء کی بات پر عمل کریں جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا وہ عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ علماء نے فتویٰ دے دیا نا, وہ اس پہ اب علماء کا معاملہ اور آگے اللہ کے ہاں ان کا معاملہ ہے, وہ اس پہ فتویٰ عمل کر کے آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, اگر اس امر کی کھلم کھلا اجازت دے دی جائے تو یہاں پر غربت کی جو شرح ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی آپشن باقی نہ ہو پھر اس طرف جایا جا سکتا ہے. بالکل, اور اس کا فیصلہ آپ یا میں نہیں کریں گے جی, اس فن کا ماہر طبیب جو شریعت کا اصول ہے, اور اس طبیب کے لیے متقی ہونا ضروری ہے جو اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھتا ہو. اور بالکل اس طبیب کے لیے یہ نالج رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ کی آمد کا پھر سے بہت شکریہ.